اس کے بعد مولانا نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک جنگی واقعے کا ذکر لکھا ہے، جس میں ایک دشمن نے سیدنا کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا اور آپ نے اپنی تلوار ہاتھ سے رکھ دی۔ آئیے مولانا کی زبان سے سنتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں: از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را داں متاخر از دغل۔ مولانا فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ سے عمل کا اخلاص سیکھو اور اللہ کے اس شیر کو کھوٹ سے پاک سمجھو۔ آگے لکھتے ہیں: در غزا بر پہلوان دستیافت، زود شمشیر بر آورد و شتافت۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جنگ میں سیدنا نے ایک پہلوان پر قابو پا لیا، تلوار نکالی اور اس پر لپکے۔ او خیو انداخت بر روئے علی، افتخار ہر نبی و ہر ولی۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا، جو کہ ہر نبی اور ہر ولی کے لیے باعث فخر ہیں۔ او خیو زد بر رخے کہ روئے ماں، سجدہ آرد پیشے او در سجدہ گاہ۔ یعنی اس نے اس چہرے پر تھوکا کہ چاند جس کے سامنے سجدہ گاہ میں جا کے سجدہ تعظیمی کرتا ہے۔ افتخار ہر ولی و ہر صفی، کرد نار غیظ بر خود منتفی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہر ولی اور ہر پاک کے فخر یعنی حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے غصے کی آگ کو بجھا دیا۔ در زماں انداخت شمشیر آں علی، کرد او اندر غزائش کاہلی۔ آپ نے اسی لمحے تلوار ڈال دی اور اپنی جنگ میں سستی برتی۔ گشت حیراں آں مبازر در عمل، و از نمودن افو رحمت بے محل۔ وہ مبازر میدان جنگ میں آپ کے افو رحمت بے محل پر حیران رہ گیا۔ گفت برمن تیگے تیز افراشتی، از چے افگندی مرا بے گزاشتی۔ اس نے کہا آپ نے مجھ پر تیز تلوار اٹھائی تھی، پھر کس وجہ سے آپ نے وہ تلوار پھینک دی اور مجھے چھوڑ دیا؟ آنچے دیدی بہتر از پیکار من، تا شدی تو سست در اشکار من۔ اس نے کہا حضور مجھے بتائیں آپ نے مجھ سے لڑنے میں بہتر کیا دیکھ لیا یہاں تک کہ آپ میرا شکار کرنے میں سست ہو گئے؟ آنچے دیدی کہ مرا ازاں عکس دید، در دل و جاں شعلہ آمد پدید۔ اس نے کہا آپ نے وہ کیا دیکھا کہ اس کے دیکھنے کے عکس سے میرے دل اور جان میں بھی ایک شعلہ نمودار ہوا ہے۔ آنچے دیدی برتر از کونو مکان، کہو بے از جاں بود و بخشیدی جاں۔ اس نے کہا مزید کہ آپ نے کیا دیکھا ہے آخرکار جو کونو مکان سے برتر تھا اور جان سے بھی پیارا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے میری جان ہی بخش دی ہے۔ در شجاعت شیر ربانی، در مروت خود کے داند کیستی۔ مبازر نے کہا کہ بہادری میں آپ اللہ کے شیر ہیں اور مروت میں کون سمجھ سکتا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ در مروت ابری موسائی بتیا، کہ آمد ازوے خان نان بے شبیہ۔ اس نے مزید کہا کہ سخاوت میں آپ میدان تیا میں موسائی ابر ہیں کہ جس سے صحرائے تیا میں نان و نفقہ بے مثل آتا تھا۔ سیدنا دشمن آپ کی سخاوت کا ذکر کرتا جا رہا تھا۔ مولانا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں روکتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے من و سلوہ کا ذکر فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں روک کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاصان کے لیے من و سلوہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ نئی بات ہے میرے لیے بھی، شاید آپ کے لیے بھی۔ آئیے مولانا کی زبان سے سنتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں: تا 40 سال آں وظیفہ و آں عطا، کم نشد یک روز ازاں اہل رجا۔ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک وہ وظیفہ اور وہ عطا بنی اسرائیل کے ان امیدواروں سے ایک روز بھی کم نہ ہوا۔ تاہم ایشاں از خسیسی خاستن، گندنا و ترا و خس خاستن۔ حتیٰ کہ وہ اپنے کمینے پن سے اٹھ کھڑے ہوئے، گندنا، کاہو اور ساگ کی خواہش کرنے لگے۔ جم لگی گفتن با موسیٰ از آز، بکل و قصہ و عدس سیر و پیاز۔ کیا کہنے لگے کہ حرص کی وجہ سے سب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ سبزی چاہیے، ککڑی چاہیے، مسور چاہیے، لہسن اور پیاز چاہیے۔ زیں گداروئی و حرص و آز شاں منقطع شد من و سلوہ از آسماں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ان کی اس گداگری اور حرص اور طمع کی وجہ سے آسمان سے ان کا من و سلوہ آنا بند ہو گیا۔ آگے مولانا بڑی خاص بات فرماتے ہیں جس سے ہم میں سے شاید صرف خواص ہی واقف ہیں۔ فرماتے ہیں: امت احمد کے ہستند از کرام، ہست باقی تا قیامت آتوام۔ کیا فرماتے ہیں مولانا کہ امت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امت ہیں
جن میں نعمت شرع صدر کا کرم ہوا ہے، اس میں صاحب نعمت لوگوں کے لیے یہ طعام قیامت تک باقی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، چوں ابی تو اندہ ربی فاش گشت یت امو و یسکی کنایت زاشد، فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں صاف صاف آ گیا ہے اور وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ بھی حقیقی معنوں میں ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں، ہیچ بے تعویل ایرا درپذیر تا درائے درگلو چوں شید و شیر، فرماتے ہیں کہ میری اس بات کو بغیر کسی تعویل کے قبول کر لینا تاکہ تیرے حلق میں بھی وہ من و سلوہ شہد اور دودھ کی طرح آ جائے۔ آگے اس امت کے عقل مندوں کو پھر خبردار کرتے ہیں، زاں کے تعویل است وداد عطا چونکہ بیند آ حقیقت راختا، فرماتے ہیں عقل مند خبردار ہماری اس بات میں تعویل نہ کرنا، کیونکہ تعویل خدا کی بخشش کو رد کر دیتی ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں، آ خطا دیدن الزف عقل اوست عقل کل مغزست و عقل جزوی پوست، فرماتے ہیں ہماری اس بات میں کہ امت محمدیہ کے صاحب کرام لوگوں کے لیے من و سلوہ آج بھی ہے۔ جو شخص اس میں تعویل کرتا ہے وہ اپنی عقل کی کمزوری کی وجہ سے کرتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ عقل کل مغز ہیں اور عقل جزوی چھلکا ہے، یعنی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ امت کے جو صاحب انعام ہیں وہ تم میں سے عقل کل ہیں یا مغز ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ جزوی عقل رکھتے ہیں یا وہ مغز کے مقابلے میں چھلکے کی طرح ہیں۔ اس مضمون کا آخری شعر لکھتے ہیں، خیشرا تعویل کو نئے اخبار را مغز را بدگو نئے گلزار را، فرماتے ہیں بھئی اپنی تعویل کرو، حدیثوں کی تعویل نہ کرو، اور فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں باغ معرفت کی خوشبو نہیں آتی تو اپنے دماغ کو برا کہو، باغ کو تو برا نہ کہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ اور ان کے دشمن کا قصہ تو بھی جاری ہے، لیکن یہاں تک ہم نے ایک بات بڑی خاص جانی کہ بقول مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے صاحب نام لوگوں کے لیے آج بھی ایک خاص من و سلوہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو مسلم شریف میں کتاب الصیام میں حدیث نمبر 2566 موجود ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو وصال کے روزوں سے منع فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں، جس پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا، ایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی و یسقینی، کیا فرمایا، تم میں سے میری طرح کون ہے، میں تو اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ مولانا بحر العلوم اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تمہارا باطن میری طرح نہیں ہے، مجھے تو میرا رب رات کو کھلاتا پلاتا ہے۔ بقول مولانا اگر کسی کا باطن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح پاک ہو جائے تو اس کے لیے بقول مولانا یہ انعام آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ مولانا جانتے تھے کہ یہ بات سمجھنی بڑی مشکل ہے، لوگوں کے لیے نئی ہے، اس لیے آپ نے ہمیں دو طرح سے خبردار بھی کیا اور فرمایا کہ اے مسلمان خبردار، میری اس بات میں تعویل نہ کرنا اور اس کو مان لینا، اگر اس میں تعویل کرو گے تو چونکہ تعویل خدا کی بخشش کو رد کر دیتی ہے، اس لیے تمہیں پھر یہ مقام کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکے گا۔ اور دوسرا یہ ہمیں اس لیے بھی خبردار کرتے ہیں کہ اللہ والے یہ بڑی مستند حدیث شریف ہے، ہمیں حدیث میں تعویل نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی تعویل کرنی چاہیے۔ جس دن تیرا باطن بھی اس حد تک پاک ہو جائے گا جیسے سرکار کا تھا تو بقول مولانا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ روحانی غذا ضرور کھلائیں گے۔ اور بقول مولانا جب تک ہمارا باطن اتنا پاک اور روشن نہیں ہو جاتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روحانی غذا ملے، اس وقت تک ہمیں ایسے مسلسل روزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور بقول مولانا یہی بات تھی، یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس سے منع فرمایا۔